السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو جاب ہولڈرز کے لیے ہے کہ جاب ہولڈرز اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ 5 ایسے بزنس آئیڈیاز جو کہ آپ اپنی جاب کے ساتھ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں شام کے ٹائم میں۔ دوستوں، میں محمد صادق صدیقی پروفٹ گرو میں خوش آمدید۔ اس چینل پہ ہم بات کرتے ہیں پرسنل فائنانس کے بارے میں، انویسٹمنٹس کے بارے میں اور بزنس کے بارے میں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانی ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں عام طور پہ کمنٹس والی ویڈیوز ضرور بناتا ہوں۔ تو دوستو، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو 5 ایسے بزنس آئیڈیاز جو جاب ہولڈرز آرام سے ایوننگ میں کر سکتے ہیں یا اپنے فری ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم جاب ہولڈرز کی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جاب سے ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ کوئی سائڈ بزنس کر سکیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بزنس ٹائم مانگتا ہے، آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، چاہے آپ سیٹرڈے سنڈیز کو نکالیں، چاہے آپ ارلی مارننگ نکالیں، چاہے آپ لیٹ نائٹ نکالیں، لیکن ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا۔ فیملی کو آپ کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے آپ کو بیلنس لے کے چلنا ہے، لیکن یہ پہلی بات میں کلیئر کر دوں کیونکہ سب سے پہلا کمنٹ یہی آنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم کیا بزنس کریں۔ تو ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، روز ٹائم نہ دے، ہفتے میں 3 دن ٹائم دے لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو اپنے حساب سے سوچنا ہے، ٹائم نکالنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بزنس، اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اسکل چاہیے، یہ ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ۔ مطلب آپ مختلف کمپنیز، جمز، ریسٹورنٹ، سیلونز اور کلودنگ سٹورز، ان سب کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں، آپ کا کام ہوتا ہے ان کی پوسٹ کو اپلوڈ کرنا ہے، کیپشنز لکھنا، ریلز شیڈیول کرنا، کمنٹس کا رپلائی کرنا، اس طرح کی چیزیں، ایڈ کے کریٹیوز بنانا، اس طرح کی چیزیں آپ کو اس کے اندر کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ آرام سے جاب آپ کو مل جاتی ہے، آپ جا کے اپنی پروفائل پچ کریں، ان سے بات کریں کہ آپ کا سسٹم بڑھ جائے گا، ایک منیمل سی اماؤنٹ لے لیں، آپ کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی، آپ کو جو ہے وہ کینوا کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ پوسٹ آپ پراپرلی ڈیزائن کریں اور اس کو اپلوڈ کرتے جائیں۔ یہ جاب ہولڈرز کے لیے بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کام شام میں ایزیلی ہو سکتا ہے یا ارلی مارننگ ایزیلی ہو سکتا ہے، ویکینڈز پہ ہو سکتا ہے اور شیڈیولنگ ٹولز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنڈے کو ملٹیپل پوسٹ بنائی، پورے ویک کا شیڈیول بنایا اور اس کو جو ہے بنا کے شیڈیول کر دیا، تو پوسٹ جو ہے وہ اسی حساب سے چلتی رہیں گی۔ اس کے اندر بجٹ آپ کو کیا چاہیے؟ کینوا پرو آپ کو آنا چاہیے۔ بہتر ہے آپ کو فوٹو شاپ آتا ہو، لیکن فوٹو شاپ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کینوا پرو ایزی ٹو یوز ہے اور موبائل کے اوپر بھی اویلیبل ہے، تو 3000 تقریباً کینوا پرو کا آنا چاہیے۔ بیسک فون سیٹ اپ آپ کے پاس ہونا چاہیے، 10 سے 15,000 کا وہ ہوتا ہے۔ پورٹ فولیو ایڈز جو ہیں وہ آپ کے 10,000 کے چلیں گے، جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ جاب مل سکتی ہے۔ اگر اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے، اگر آپ نے 3 سے 4 کلائنٹ بھی بنا لیے تو آپ کو منتھلی 40 سے 50,000 روپے آرام سے آ سکتا ہے۔ کوئی بھی جم، سیلون اور جو بڑا سیلون ہے اور ریسٹورنٹ ہے، ان کو 5-10 ہزار مہینہ دیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ پراپر ہو رہی ہو۔ تو یہ اس کے ذریعے آپ اپنی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا آئیڈیا تھا۔ دوسرا آئیڈیا، آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تب بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں فری لانس کروا کے۔ آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ کلائنٹ لاؤ، فری لانسر ہائر کرو اور ڈیفرنس کماؤ۔ اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے سمپلی کلائنٹ کو لوگو چاہیے، ویب سائٹ چاہیے، ویڈیو ایڈیٹنگ چاہیے، جو بھی چیز کلائنٹ کو چاہیے، آپ نے کلائنٹ لے کے آنا ہے اور کام جو ہے فری لانسرز کے تھرو کروا لینا ہے۔ سمپلی آپ کو ویسے تو اپ ورک وغیرہ بھی فری لانس سے مل جاتے ہیں، لیکن وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ سرچ کریں گے آپ کو بے تحاشا لوگ مل جائیں گے، جس سے آپ کا معاملہ سیٹ ہو، اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور ساتھ میں شام کے اندر لوگوں سے بات کر کے کلائنٹ لے کے آئیں اور اس بندے سے اپنا کام کروا کے ڈفرینس جو ہے وہ کمائیں۔ اس کام میں آپ کا رول کیا ہوگا؟ کمیونیکیشن، سیلز اور کوآرڈینیشن۔ ایوننگ فرینڈلی ہے، کالز اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ آفس کے بعد ایزیلی ہو سکتی ہیں۔ تیسرا آ جاتا ہے آپ کا ڈسٹریبیوشن بزنس، واٹس ایپ بزنس۔ اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں پرچیز کرتے ہو اور اپنے کانٹیکٹس بناتے ہو جن کے ذریعے واٹس ایپ کے تھرو آپ ان کو کمیونیکیٹ کر کے مال پہنچاتے ہو۔ سمپل از دیٹ، جیسے آپ کے گروسری سٹورز ہوتے ہیں، جنرل سٹورز ہوتے ہیں، بڑے سٹورز کی تو اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہوتا ہے، لیکن جو میڈیم سٹورز ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ڈسٹریبیوشن چاہیے ہوتی ہے، یا کسی سنیکس کی آپ ڈسٹریبیوشن لے لیں، آپ کسی ڈسپوزیبل آئٹمس کی ڈسٹریبیوشن لے لیں، پرفیومس کی ڈسٹریبیوشن لے لیں، موبائل ایکسیسریز کی لے لیں۔ آپ نے بس مینوفیکچرر سے بات کرنی ہے اور ان کی چیزیں آپ نے
رائڈر کے تھرو مختلف شاپس پہ پہنچانی ہے اور آپ کو جو ہے اس کے پیسے مل جایا کریں گے. تو یہ بھی ایک اچھا بزنس. اس کے اندر آپ کو خود بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بھاگنا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ مختلف ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کے پاس جائیں, ان سے بات کریں اور کام جو ہے آپ اپنے رائڈرز کے تھرو کروائیں, اور اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہو کہ ہول سیلر سے پروڈکٹ لو, واٹس ایپ پہ گروپ بناؤ, لوکل شاپس یا آفیسز میں آپ سپلائی کرتے رہو. تو جاب ہولڈرز کے لیے بہتر کیسے ہے کہ آرڈرز ڈے میں آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیوریز جو ہے وہ شام کے اندر مینیج کی جا سکتی ہیں یا رائڈرز کے تھرو مینیج کی جا سکتی ہیں. تو اس میں آپ کو انیشیل اسٹاک لینا پڑے گا 30-40 ہزار 50 ہزار جتنا آپ کی اویلیبلٹی ہے, اور ڈیلیوری ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کو تقریباً 15-20 ہزار کے اوپر بندہ رکھنا پڑے گا. 50-60 ہزار کے اندر یہ کام شروع ہو سکتا ہے. اسکیلیبل کیسے آپ کے کسٹمر زیادہ ہو جائیں, ریپیٹ کسٹمر ہو جائیں, ڈیلی یوز پروڈکٹس پہ آپ کام کریں, لو اوور ہیڈ کام ہے. اس کے بعد آپشن آ جاتی ہے آپ کے پاس فوڈ بزنس کی, یا وینڈنگ مشین. پاکستان کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. وینڈنگ مشین آپ کسی بڑے اسٹور میں رکھوا سکتے ہیں ان سے بات کر کے. اس میں ایک ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ پیسے ڈالیں, اور ہاسپٹلز میں لگی ہوتی ہیں, آپ کے بڑے جمز میں لگی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہوگی کہ آپ نے وینڈنگ مشین پرچیز کر دی ہے, اس کے اندر سنیکس رکھنے ہیں. آپ کا کام یہ ہوگا کہ ایوننگ میں جا کے یا ارلی مارننگ جا کے سنیکس کو ریفل کر دیا جائے. دیٹس آل. سنیکس ریک ہو سکتا ہے, واٹر ڈسپینسر سپلائی ہو سکتی ہے, گیمنگ مشین کارنر ہو سکتا ہے, آپ گیمز رکھوا دیں اپنی کسی جگہ پہ, کسی ہال میں, کسی مال میں. تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ آفیشلی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی, تھوڑی سی انویسٹمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ مشین اور پلیس جو ہے وہ سیٹ اپ کرتے ہو. ڈیلی آپریشنز کوئی ہیلپر یا لوکیشن ہینڈل کرتی ہے. آپ شاپ کیپر سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ سنیکس ریفل کر دے, یا اس طریقے کا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کا کام ہوگا ریفل, کلیکشن اور مینٹیننس اینڈ چیکس. ایوننگ فرینڈلی ہے, روز کے 1-2 گھنٹے اس کے اندر کافی ہوتے ہیں. پھر ایک کام, یہ کام بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. آپ کے پاس بائک ہے, آپ کے پاس کار ہے, آپ روز آفس جاتے ہو, تو آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ رائڈز لے سکتے ہو. تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے, لیکن آپ کی جو ہے وہ ایک انکم جنریشن شروع ہو جاتی ہے. یا ایٹ لیسٹ آپ کے جو پیٹرول کے خرچے ہیں, جیسا کہ آج کل پیٹرول بہت بڑھ گیا ہے, وہ آپ کا ٹوٹلی نکل آتا ہے. گاڑی کی مینٹیننس, پیٹرول, یہ سب چیزیں اس کے اندر نکل آتی ہیں. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اس میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر آفس جا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کے ساتھ لوگ ڈیل کر لیتے ہیں کہ آنا جانا آپ کے ساتھ وہ کنفرم کر لیتے ہیں, جن کے پاس کنوینس نہیں ہوتی, اور وہ منتھلی آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بہتر رہتی ہے. اس میں آپ آفس پک اینڈ ڈراپ دے سکتے ہو, کارپوریٹ منتھلی رائڈز دے سکتے ہو, کریم اوبر پارٹنرشپ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا خود ڈرائیو کرنا ضروری نہیں ہے. آپ گاڑی اپنی کسی اور کو ایز اے ڈرائیور رکھ لیں, وہ آپ کو منتھلی جو ہے وہ ایک انکم دیتا رہے گا. 15,000-20,000 تک آرام سے وہ آپ کو دے سکتا ہے. ایک جنریشن آپ کے پاس انکم کی ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ کا کام ہے بس مینجمنٹ اور ٹریکنگ ایوننگ میں جو ہے وہ آرام سے ہو سکتی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے کمنٹس ہیں تو لازمی بتائیں, میں ان کا رپلائی ضرور کروں گا. میرے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.